أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الله أكبر الله. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. صدق الله العلي العظيم. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. حافظ رواحہ ہمارے ساتھ موجود تھے اور تلاوت قرآن مجید ہمیں سنا رہے تھے.
آج کی بات کروں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ ہم نے آپ کو لیلۃ القدر عطا کی. رات کی بات ہے، لیلۃ القدر کی بات ہے، 1000 مہینوں سے افضل رات کی بات ہے. اور بنو کلب قبیلے کی بکریاں ہوں اور نبی کی حدیث ہو اس بارے میں کہ اتنے لوگوں کی معافی ہوگی آج رات کے کمال. اور آج کے خاص موضوع کے لیے میں نے ساتھ جس شخصیت کو دعوت دی ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں، اپنے آپ کو مولا کائنات کے ادنا سے طالب علم کہتے ہیں اور فقیری رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، اساتذہ کے چرنڈے ہوئے ہیں اور کسی تعارف کے محتاج نہیں. حیدر علی نجفی. حیدر علی نجفی، یہاں سے میں پوچھوں گا کہ انہوں نے نجفی کیوں رکھا، اور کیونکہ میں نے بہت سے شہروں کو سنا ہے اور نجف اشرف میں نے ایک شہر کا سنا ہے کہ کیا اس شہر کی نسبت سے انہوں نے اپنا نام رکھا. بات چیت میں بھی بڑے کمال میں ہیں اور سیرت میں بھی اور اخلاق میں بھی. بہت شکریہ حضور اقدس، آپ ہمارے پاس تشریف لائے. حضور اقدس، یہ آپ نے حیدر علی، تو ایک بہت بڑا نام ہے، حیدر علی کرار اور نعرہ حیدری، اور یہ سر نجفی. نجفی چونکہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ نگری ہے، وہ مقدس، وہ زرعی اقدس ہے، جہاں مولا کا حرم ہے، جہاں مولا دفن ہے. ہاں، تو چونکہ یہ شہر ان کے نام سے، ان کی نسبت سے ہے، تو ہم نے بھی ان کی نسبت سے ہی رکھا ہے نجفی. پہلے میرے نام کے ساتھ لگتا تھا ترابی، اچھا، تو پھر نجف چلے گیا، اسے 3 سال پہلے گئے. چونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ایک تو اساتذہ سے ہم کسب فیض کرتے ہیں نا، وہ بھی علم ہے، لیکن جب مولا کے حرم میں جب ہم بیٹھتے ہیں، اس کی فضاؤں میں بھی علم ہے، اس کی ہواؤں میں بھی علم ہے. مولا کے جب ذریعہ اقدس کے پاس جاتے ہیں تو اس کی برکت سے جو کسب فیض ہوتا ہے نا، وہ بڑا کمال ہے. اسی لیے ہمارے ایک دوست تھے، اگر آپ نے سنا ہوگا، یکم محرم کو میں ان کا ذکر کرنا چاہوں گا، بہت کمال شخصیت ہے. اور اردو ادب میں اگر مبالغہ آرائی نہیں کر رہا، پاکستان میں شاید ان کا ثانی نہیں ہوگا، مولانا سید سفیر سجاد شیرازی. یکم محرم کو ہمارے ایک عالم دین ایکسیڈنٹ میں فوت ہوئے تھے، یہ جو محرم گزرا ہے. اردو ادب تو خیر ان سے بہت جو ہے نا وہ پیچھے، انہی دنوں میں ان کی ٹرانسمیشن بھی چلتی تھی. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. وہ مجھے کہا کرتے تھے، حیدر بھائی، اب جب آپ پاکستان جائیں گے نا، نجف کے بعد آپ جو آپ کی پروگرام یا مجالس ہوں گی، ان میں اور جو آپ کی پہلی تھی، ان میں زمین آسمان ہے، آپ کو فرق نظر آئے گا. اور واقعتاً وہ فرق نظر بھی آتا ہے، چونکہ مولا خود مہر لگاتے ہیں، مولا خود عطا کرتے ہیں جب ان کی بارگاہ سے کسب فیض کر کے بندہ نکلتا ہے. تو اس لیے پھر اساتذہ نے بھی کہا آپ ترابی ہٹا دیں، نجفی لگا رہے ہیں. نجفی لگا دیں. تو یہ میرے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ مولا کے اتنے عظیم بہت بڑے حوزے اور مکتب کا میں ایک ادنا سا ایک چھوٹا سا طالب علم. بہت شکریہ آپ آئے. اور آج بات کریں گے راتوں سے متعلقہ، شب قدر سے متعلقہ، اخلاق سے متعلقہ، قرآن سے متعلقہ. اور سر ایک اور بات بڑی اچھی آپ نے یہاں پہ کی، ایک فضا بنتی ہے، شہروں کی فضا ہوتی ہے، مدینے کی فضا ہوتی ہے. اب جس طرح مدینے کی فضا میں بھی برکت ہے، تو یہ فضا جو ہے، یہ اس وقت جو ہے رمضان کی فضا ہے، اور رمضان کے اوقات ہیں، رمضان کی گھڑیاں ہیں، اعتکاف کی فضا ہے، شب قدر کی فضا ہے. پتہ نہیں رب کس وقت کون سی دعا قبول کر لے. حضور اقدس یہ بتائیں، ایک خاص لمحہ ہوتا ہے، ایک خاص وقت ہوتا ہے جب بندے کے اوپر اللہ کی عنایت ہوتی ہے اور وہ کلک کر جاتی ہے. ایسے ہی یہ جو خاص لمحہ ہے، یہ کب آتا ہے؟ یہ خاص لمحہ ویسے تو عام روٹین میں بندے کی زندگی میں کسی ٹائم بھی آ سکتا ہے، کہ جب وہ ممکن اسے کوئی ایسا حادثہ پیش آئے یا کوئی ایسی چوٹ لگے کہ وہ دیکھیں، حوادثات بھی بندے کو خدا کے قریب کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جب بندہ مسائل کا شکار ہوتا ہے، جب مسائل حل ہونا شروع ہوتے ہیں، تب بھی اسے وہ خدا کے قریب ہوتا ہے. لیکن ان سب سے بڑھ کر یہ جس رات میں ہم بیٹھے ہیں نا، شب قدر کی راتوں میں، یقین کیجئے ان راتوں کی عظمت، ان کی عظمت کا مقابلہ پورے سال کی کوئی مہینے کی، کسی مہینے کی کوئی رات نہیں کر سکتی. ابھی آپ نے پڑھا نہیں آیت مجیدہ، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی قدر کی، لیلۃ القدر کی یہ جو رات ہے، یہ بہتر ہے 1000 مہینوں کی راتوں سے، بلکہ 1000 مہینوں سے افضل ہے.
اور آپ کو پتہ ہے اس رات میں خدا نے کھلا پیکج دے رکھا ہے. میں آپ کے سامنے حدیث پڑھوں گا تو مولا کے فرمان سے مزید واضح ہو جائے گا. اتنا بڑا پیکج ہے یہ پیکج. اس سے پہلے ایک اور رات ہے 15 شعبان جس میں امام زمن علیہ الصلوۃ والسلام ہماری آخری حجت امام زمن علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی جو رات ہے یا اس میں ہی ہے, لیکن اس رات کا مرتبہ بھی شب قدر کی رات کے بعد ہے, پہلے نہیں, اس کا بھی اس کے بعد مرتبہ ہے. شب قدر میں جو سب سے بڑا پیکج دے رکھا ہے نا, اللہ نے جو پہلے ایک بندے کے حق میں مقدر کر رکھا تھا نا, تقدیر میں لکھ رکھا تھا, خدا کی قسم خلوص نیت کا ایک سجدہ وہ پوری کی پوری تقدیر بدل ڈالتا ہے. اور یہ تقدیروں کا بدلنا صرف شب قدر کے ساتھ خاص ہے. مولا فرماتے ہیں فرض کریں کسی بندے کے گناہ اتنے زیادہ تھے, اس کی سرتابیاں اور گستاخیاں اس قدر زیادہ تھیں کہ اس کے حق میں اللہ نے جہنم لکھی دی, پکی لکھی جا چکی تھی, لیکن اس رات کے کسی ایک پہر میں, آپ لمحے کی بات کر رہے ہیں, یہ پوری لمحات جو ہے نا اس رات کے بندے کے لیے کھلے پیکج ہیں اپنے آپ کو خدا کے قریب لے جانے کا اور کنفرم اپنی جنت کرنے کا. اور یقین کیجئے اس رات میں صرف اللہ بہانے دے رہا ہے, بندہ ایک طرف میری طرف پلٹے صحیح, ایک دفعہ آئے صحیح. اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی. امام صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, اب اگر ہمارے اس اسٹوڈیو کے باہر کوئی درخت لگا ہے, اس درخت کے پتوں کو میں گننا چاہوں گن سکتا ہوں. میری دانست کے مطابق ٹیکنالوجی بھی ان پتوں کو نہیں گن سکتی, ان کا یعنی دقیق کہ یہ اتنے پتے ہیں اس درخت کے نہیں گن سکتے. ممکن ہے کچھ گر چکے ہوں, کچھ ضائع ہو چکے ہوں, بارش کے ساتھ بہہ چکے ہوں, تو ان کے عدد کو کنفرم گننا ٹیکنالوجی کے بس کی بھی بات نہیں ہے. آج کی رات کا بڑا پیکج سن لیں. مولا فرماتے ہیں, امام صادق آل محمد فرماتے ہیں, اگر کسی بندے کے گناہ, یہ باہر کے درخت کی بات نہیں ہو رہی, دنیا میں موجود جتنے درختوں کے پتے ہیں, اگر اس کے برابر بھی کسی کے گناہ ہوئے نا, آج شب قدر میں اس کا ایک سجدہ ان تمام گناہوں کو بخشوانے کی طاقت رکھتا ہے. بڑی زبردست. یہاں پہ ایک اور بات, پھر آگے ابر یہ چند دن پہلے بھی بارشیں ہوئی ہیں, بارش کے قطرات کو میں گن سکتا ہوں, یہ تو بات پتوں سے بھی آگے چلی جائے گی, اس کو بھی ٹیکنالوجی گننے کی طاقت ہے, صلاحیت ہے نہیں رکھتی. مولا نے فرمایا اگر کسی بندے کے گناہ بارش کے قطرات سے زیادہ ہوں جو ابھی تک ہو چکی ہیں, اگر اتنے ممکن تو نہیں ہے ہو, تب بھی وہ اس رات میں خلوص نیت کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں جھک جائے, اللہ اس کے وہ تمام گناہ معاف کر دے گا. بات رکی نہیں, بات اس سے بھی آگے چلی. ریت ہو نا, ریت یہ جو جس کو ہم کنسٹرکشن میں استعمال کرتے ہیں, یہ اگر آپ مٹھی میں ریت اٹھائیں, ٹیکنالوجی کی کیا ہمت کہ یہاں پہ آ سکے, یہ آپ ریت مٹھی میں اٹھائیں, اس کے ذرات ہوتے ہیں انتہائی باریک, یعنی کہ جو اس خوردبین سے یا آلات سے دیکھے جا سکتے ہیں. یہ جو ایک مٹھی میں ریت ہے نا, ایک مٹھی میں ریت, اس کو بھی ٹیکنالوجی گننے کی, اس کو عدد کو منحصر کرنے کی طاقت نہیں رکھتی, قطعاً بھی نہیں رکھتی. مولا فرماتے ہیں یہ مٹھی کی ریت کی بات نہیں ہو رہی, کائنات میں موجود جتنی ریت ہے, اگر ان ریت کے ذرات کے برابر بھی تمہارے گناہ ہوئے تو ایک دفعہ خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کے تو دیکھ, تمہارے یہ سارے گناہ بخشے جائیں گے. لکھی ہوئی جہنم جنت میں تبدیل ہو جاتی ہے جب تقدیر ہی بدل جائے. تقدیر میں پتہ نہیں کیا کیا لکھ رکھا تھا اللہ نے, اس کے چوٹیں لکھ رکھی تھی, اس کے لیے بیماریاں لکھ رکھی تھی, اس کے لیے جہنم کا عذاب لکھ رکھا تھا. یہ کوئی سودا مہنگا تو نہیں ہے کہ ایک سجدہ اس تقدیر کو بدل کے جنت میں کنفرم کر دے. بڑی بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. تو رکھتے رمضان کا مہینہ ہو, آخری عشرہ ہو, طاق راتیں ہوں, لیلۃ القدر ہو, مجھے پتہ ہے کہ میں جانتا ہوں کہ رمضان کے آخری عشرے میں طاق راتیں, میں 10 دنوں کو وقف کر دیتا ہوں اللہ کی یاد میں, ان 10 دن اور 10 راتوں کو, بس کسی سے نہیں ملنا, بس اب میں ہوں, میرا رب ہے, اور بس. اس کے بعد 10 دن کے بعد عید کا دن ہوتا ہے, عید کے دن کے بعد پہلے دن سٹارٹ ہوتا ہے. میں نہ نماز پڑھتا ہوں, نہ قرآن پڑھتا ہوں, نہ عبادت کرتا ہوں, کیونکہ میں نے 10 دن کا پیکج اللہ سے لے لیا ہوا ہے, اور جو ہو سکتا ہے میں کرتا ہوں, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ 10 دن کا پیکج بہت ہیوی ہے, بڑا زبردست قسم کا ہے. اس میں گناہ بھی معاف ہو گئے, ریت کے ذروں کے برابر بھی نیکیاں مل گئیں, آسمان کے اوپر بارش کے قطرے بھی آ گئے, سب کچھ آ گئے. پیکج مجھے مل گیا ہے 10 دن کا, میں نے لے لیا, اور میں نے ایک لمحہ بھی ضائع کرنے کی کوشش نہیں کی. اب میں ان 10 دن اور 10 راتوں کو, اور جو 365 دن ہیں,
اس کی راتیں اور وہ دن جس میں میں زیادتیاں کرتا ہوں، میں ظلم کرتا ہوں، لوگوں کے حق مارتا ہوں اور معاشرے میں میرا کردار جو ہے ایک ناسور کی طرح ہے، میں کیسے چل پاؤں گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے نا اس عبادت کے جو آثار ہیں نا اس بندے کے اوپر ابھی طاری نہیں ہوئے. لیکن نا قرآن نے کیا فرمایا کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. بندہ نماز پڑھ رہا ہے، بے حیائی پھر بھی کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے پریکٹس وہ کر رہا ہے، ایکسرسائز وہ کر رہا ہے، لیکن وہ نماز ابھی اس کے دل میں جاگزی اور اس نے اپنا اثر ابھی نہیں دکھایا کہ جو برائی کو روک سکے. اس لیول کی اس لیول کی نماز ابھی تک اس نے نہیں پڑھی. اسی طرح یہ بندہ جس نے حالانکہ تاخیراتوں میں کیا یہ وعدہ نہیں کیا جب خدا کی بارگاہ میں جھکے، کیا اس بندے نے خدا سے وعدہ نہیں کیا پروردگار اب زیادتی نہیں ہوگی، اب گناہ نہیں ہوگا، اب سرتابی نہیں ہوگی؟ ٹھیک ہے. تو اگر اس کے اگلے دن ہی اس کے نیگیٹو اثر ظاہر ہونا شروع ہو گئے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے وہ جو آثار تھے نا اپنے دل میں اس طرح جاگزی نہیں کیے جس طرح خدا چاہتا. تو یہ عبادت ہو رہی ہے، عہد و پیمان ہو رہا ہے؟ نہیں، عبادت بھی ہے، ساتھ میں خدا کے ساتھ وعدے بھی ہو رہے ہیں. اچھا، وعدے بھی ہو رہے ہیں عبادت کے ساتھ ساتھ. اچھا، یہ جو انعام جو اللہ سے ہم لینا ہے یہ 10 راتوں میں، یہ وعدے کر کے ہے، عبادت کر کے ہے، یا عہد و پیمان کر کے ہے، یا سرنڈر کر کے ہے، یا نفی کر کے ہے، یا آنکھوں سے جو ہے آنسو بہا کے ہے؟ یہ کیسے ملے گا؟ یہ سب سے پہلے خدا کی بارگاہ میں اپنے آپ کو ایک ادنا، ایک ناچیز اور یہ بنا کے پیش کرنا، پروردگارہ میں عبد ذلیل ہوں، تو میرا عظیم رب ہے. سب سے پہلے خدا کی بارگاہ میں اپنے آپ کو یہ چونکہ آج کے دور میں بندہ جھکنا پسند نہیں کرتا، کسی کے سامنے کہتا ہے مجھے جھکنا نہ پڑے. تو سب سے پہلے جو خدا کی بارگاہ میں آپ نے جا کے کام کرنا، اپنے گناہوں کی بخشش کروانی ہے، اپنی بات منوانی ہے، کوئی نعمت حاصل کرنی ہے، کوئی خدا سے انعام لینے ہیں، سب سے پہلے خدا کی بارگاہ میں اپنے آپ کو عاجز شو کرنا پڑے گا، عاجزی سے پیش آنا پڑے گا. چونکہ خدا سے بات منوانے کا سب سے پہلا طریقہ خدا کی بارگاہ میں جھکنا، کہ بندہ کس انداز سے جھک رہا ہے. جب عاجزی بنا کے یہ پیش کرے گا نا، پروردگار میں تو تیرا عبد ذلیل. جھکنے کی شرائط کیا ہے؟ جھکنے کی کیا کیا شرطیں ہیں؟ جھکنے میں کیا کیا آتا ہے؟ جھکنے میں سب سے پہلے اپنے دل کو جھکائیں. اعضاء و جوارح تو جھک رہے ہیں آلریڈی، جب ہم نماز پڑھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، رکوع قیام و قعود کرتے ہیں، جھک رہے ہیں. لیکن سب سے پہلے اپنے دل کو جھکائیں اپنے خدا کی بارگاہ میں. پروردگارہ میں خلوص سے نیت کے ساتھ تیری بارگاہ میں آ چکا ہوں. کیا اس میں یہ تو نہیں آئے گا کہ میں بہت بڑا قابل ہوں، مہان ہوں، میرے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، عزت ہے، شہرت ہے، میں کر کے میں ایک بڑی میں بن چکا ہوں، تو میں کیسے اس کائنات کے آگے ابھی صرف دل کو جھکاؤں، یا یہ جو پیچھے بیک اپ پہ چیزیں چل رہی ہیں؟ جب دل جھکے گا نا تو یہ ساری انائیں مریں گی، تو یہ دل جھکے گا. دل خلوص نیت کے ساتھ جھکتا ہی اس وقت ہے جب ساری انائیں، سارا تکبر، ساری چیزیں ختم ہو جائیں. صرف یہ بندہ پیش کر رہا ہے اپنے آپ کو، پروردگارہ میں تیرے خاکسار بندہ ہوں، تو میرا کمال مطلق خدا ہے. اس انداز میں پیش. دیکھیں جب یہ چیز آ جائے گی نا کہ وہ اس بندے کے دل میں یہ ہے کہ میں یہ ہوں یا میں فلاں صاحب، وہ قرآن نے تو کہا ہے کہ ہم نے تمہیں یہ جو کاسٹیں دی ہیں یہ تو دی ہیں تاکہ تم پہچانے جاؤ، نہ کہ تم اس کی بل بوتے پہ عزت اور برتری ثابت کرو. کیونکہ برتری کا معیار تو قرآن مجید نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے برگزیدہ اور بابرکت اور عزتوں والا وہی ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ باتقوی ہے. قرآن مجید نے تو خدا کے قریب اور کرامت اور عزت دار شخص ہونے کا معیار تو تقوی قرار دی ہے. یہ عہدے تو دیے نہیں، کاسٹیں تو دی نہیں، میں تو دی نہیں. اگر اس بندے کے میں یہ چیزیں ابھی تک ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ خلوص نیت کے ساتھ خدا کی میری اگر نسبت ہے بزرگوں کے ساتھ، اولیاء اللہ کے ساتھ، میں اہل بیت کا جوتیاں اٹھاتا ہوں، ان کا کتا ہوں، میری ان سے نسبت ہے، میں ان کی عزت کرتا ہوں، یہاں بھی نہیں چلے گی؟ نہیں، اگر آپ ان کے واقعی مداح خواہ ہیں، اگر آپ واقعی مولا حسین کے خادم ہیں، مولا حسین کا نوکر اپنے آپ کو کہتے ہیں، مولا حسین کا عزادار اپنے آپ کو کہتے ہیں، تو سب سے پہلے سیرت حسین کو اپنائیں گے تو آپ یہ کہنے کے حقدار ہیں. اگر آپ نے دیکھیں نا مولا حسین نے کیوں یہ جان کیوں دی، اتنا بڑا کنبہ، یعنی تاریخ انسانیت کا اتنا بڑا واقعہ جس نے حیران کر دیا حتیٰ کہ تمام انبیاء تک کو. اس کا مطلب بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. جی اس میں محنت کرنی پڑے گی، لیکن مولا فرماتے ہیں تم کوشش تو کرو. تم حسین نہیں بن سکتے، کم از کم سیرت حسین پر چلنے کی کوشش تو کرو. ہاں پھر جب یہ تو قرآن مجید کا فیصلہ ہے، جب تم نیکی کی طرف کوشش کرو گے ہم تمہارے لیے خود راستے کھولیں گے. یعنی تم ایک دفعہ جناب یوسف، ہم قرآن مجید کی مثال لے لیتے ہیں، جب جناب زلیخا نے، ابھی تو مووی بن چکی ہے، جب جناب زلیخا نے چاہا کہ
وہ ان کا جو ارادہ تھا، جو ان کے دل میں خواہش تھی، تو جناب یوسف نے کیا کہا کہ میں اللہ کی برگزیدہ شخصیت ہوں، ہمیں یہ روا نہیں ہے، مجھے یہ زبان نہیں ہے، میرا عہدہ بہت اونچا ہے جو اللہ نے مجھے دے رکھا ہے، یہ حقیر عمل میں انجام نہیں دے سکتا۔ تو اس وقت جناب یوسف کی کیا خواہش تھی کہ ایسا سبب پیدا ہو جائے، اب دل میں تڑپ بھی تھی، تو کہا دروازہ کھلا، پہلا دروازہ کھلا، پھر دروازے کھلتے چلے گئے۔ یعنی آپ خود ایک دفعہ اپنے آپ کو برائی سے نکالنے کی کوشش تو کریں، آپ ایک قدم بڑھنے کی کوشش تو کریں، برائی سے نکل کر خدا کی طرف بڑھنے کی کوشش تو کریں۔ ایک دفعہ جب آپ کوشش کر کے دیکھیں، جب آپ خلوص نیت سے کوشش کریں گے، خدا کی قسم خدا راستے بنائے گا، خدا بالکل راستے بنائے گا۔ جس طرح جناب موسیٰ کی امت کے لیے راستے بنے تھے نا، اسی طرح خدا راستے بنائے گا۔ خدا کی قسم اللہ راستے بنائے گا، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، میں اس بات کی 100% تائید کرتا ہوں۔ ایک نکمے اور ایک نکھٹو پہ کیسے نظر کرم پڑ جائے، پہلا قطرہ، پہلا رستہ کیسے شروع ہو، مجھے نہیں پتا۔ میں یہاں پہ اللہ کی مدد یعنی کا طلب یہ میں خدا سے کیسے مانگوں، کیسے مانگوں؟ میں یہاں پہ رب کیونکہ پوری کائنات کا رب ہے، گناہ گاروں کا بھی ہے، نیکوکاروں کا بھی ہے، جو اس کو نہیں مانتے ان کا بھی ہے، ان کا بھی ہے، جو وجود خدا کے قائل نہیں ان کا بھی ہے۔ ایک وہ بندہ جو بے یارو مددگار ہے، اس کو کچھ نہیں پتا، وہ چاہتا ہے اس کی مقدر سنور جائے، رات کا وقت گزرے اور دن کو اس کی دنیا سنور جائے۔ یہ کیا قسمت والوں کے ساتھ ہی فیصلے ہیں یا ہر بندے کے اوپر ایسی عنایت اللہ کی طرف سے ہو سکتی ہے؟ نہیں، یہ قانون ہے کہ جس بندے کی قسمت سنورتی ہے نا، قسمت بنتی نہیں ہے، قسمت ہمیشہ بنانی پڑتی ہے۔ یہ میں شروع سے اس نظریے کے خلاف ہوں، قسمت بنتی نہیں ہے۔ اقبال نے تو ایک کہا تھا کہ نہیں، نگاہ مرد مومن سے بدل خدا جاتی نے ہے۔ ضرور رکھا ہے اس بندے کے، دیکھیں جب خدا نے ہمارے مقدر وجود بندہ کو اپنا ساتھ لے کے ہاں آتا ہے۔ نہیں اس مقدر کو سنوارنے کی صلاحیت اس کے پاس اللہ نے رکھی ہے۔ ایک دفعہ یہ کہ آپ کے لیے مقدر دیے گا، آپ کو یہ رزق ملے گا، آپ کو یہ چوٹیں لگیں گی، آپ کو یہ آزمائشیں آئیں گی، لیکن ابھی آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ وہ جو آزمائشیں پہلے لکھی جا چکی ہیں، یہ تقدیر بدل جائے گی۔ وہی تقدیر جو پہلے لکھی جا چکی ہے اس کو بدلنے کی طاقت آپ رکھتے ہیں، اس کو سنواریں، اس کو کمال تک لے کے جانے کا اللہ نے آپ کو معیار دیا ہے، اور وہ سب سے بڑا معیار یہ عقل ہے، یہ شعور ہے، یہ دانست ہے۔ اور یہ عقل اور شعور اللہ نے فقط اور فقط، خدا کی قسم، فقط انسان کو دی ہے۔ جانوروں کی کسی کیٹیگری کو اللہ نے عقل نہیں دی، اس لیے کہ جانور جب کھاتے ہیں اسے یہ بھی نہیں پتا جس کھیت سے میں کھا رہا ہوں میرے تو آپ مالک یہ کہہ رہے ہیں کہ قسمت میرے اپنے ہاتھ ہے؟ ہاں بنا سکتے ہیں، ایک تو اللہ نے مقدر کر رکھی ہے، فرض کریں وہ بری ہے، آپ کو یہ چوٹیں آئیں گی، کہانی کہ صدقہ جو ہے لکھی ہوئی موت کو ٹال دیتا ہے۔ اگر آپ کے حصے میں موت لکھی ہوئی تھی، فرض کریں فلاں موقع پہ چوٹ لکھی ہوئی تھی، آپ نے صدقہ دے دیا، اب آپ کو تو نہیں پتا وہ میرے حصے میں لکھی ہے، تو یہاں مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے خلوص نیت سے کسی نادار کو، حقدار کو صدقہ دے دیا، تو وہ آپ کی جو لکھی ہوئی چوٹ، فرض کریں اس چوٹ کی وجہ سے آپ کو کتنے مہینے بستر پہ بیٹھنا تھا، وہ لکھی ہوئی چوٹ آپ کی بدل جائے گی، وہ آپ کی تندرستی میں بدل جائے گی، صحت یابی میں بدل جائے گی۔ اور اسی طرح فرض کریں موت لکھی جا چکی تھی اس بندے کے اوپر کہ فلاں ڈیٹ پر فلاں موقع پر اسے موت آنی ہے، اس نے خلوص نیت کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں ایسا صدقہ پیش کیا ہے یا کسی حقدار کو خدا کی رضا کی خاطر دیا ہے، تو وہ اس کی لکھی ہوئی موت زندگی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو جب یہ اختیارات بندے کے اپنے ہاتھ میں، تو قسمت بنانے کا بھی اللہ نے بندے کو صلاحیت دے رکھی ہے۔ تم اپنی قسمت کو بناؤ، اتنا بناؤ کہ کمال تک لے جاؤ۔ مقدر جو کی ہوئی بندے کے حصے کی جو آزمائشیں وہ بھی بدل جاتی ہیں، بندے کو بدلنے کی طاقت آنی چاہیے۔ کیسے ان کو بدلنا ہے اس میں کوئی شک۔ اب دیکھیں نا، اب فرض کریں ایک بندہ ہے، اس کے حق میں لکھی جا چکی ہے، فرض کریں کہ اس کو یہ چوٹ لگنی ہے، اگر اس کے الٹرنیٹ اللہ نے کوئی حل نہ رکھا ہو، ٹھیک ہے، لگنی ہے، اس کا مطلب ہے اس کی زندگی میں کوئی ایسی اچھائی تو ہو جو اس چوٹ کو رفع کر سکے، جو اس پریشانی کو رفع کر سکے۔ اگر وہ خدا کے قریب ہی ہوتا جا رہا ہے پھر بھی لگتی جا رہی، ہاں لیکن یہ انداز الگ ہے کہ کبھی کبھی اللہ اپنے قریبیوں کا امتحان سخت لیتا ہے، یہ بھی ہے۔ جس طرح حضرت ابراہیم کو دیکھیں، مولا امام مظلوم کربلا کو دیکھیں، یعنی جو باکمال شخصیت ہے اللہ ان کا امتحان لیتا ہے، لیکن یہ کنفرم نہیں ہے کہ جو بندے کی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے، یا چوٹیں لکھی جا چکی ہیں، آزمائشیں لکھی جا چکی ہیں، وہ بدلنے کی طاقت رکھتا ہے، اس کو بدلنے کا اختیار ہے۔ اور اس کی بڑی مثال شب قدر ہے۔ شب قدر ابھی میں نے مولا کا فرمان پڑھا کہ لکھی ہوئی تقدیر بدل جاتی ہے، اگر موت لکھی تھی بدل جائے گی، زندگی مل جائے گی۔ لکھی ہوئی تقدیریں بدل جاتی ہیں دعاؤں سے، صدقوں سے بھی بدلی جاتی ہے، صدقوں سے، خیرات سے، اللہ کے چاہنے سے، اللہ کے حکم سے، سارا کچھ اللہ کا ایک نظام ہے، اس سے چل رہا ہے۔ ہمیں کیا کرنی ہے؟ ہمت کرنی ہے، حوصلہ کرنا ہے،
اور مانگتے رہنا ہے۔ حضور اقدس آپ ہمارے پاس آئے، حافظ رباحہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ ابھی ایک وقفے کی طرف جانا ہے، پھر میں اپنے محترم حیدر علی نجوی کے آگے ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر صدقے سے، خیرات سے تقدیریں بدلی جا سکتی ہیں تو ہم صدقے اور خیرات سے کن کن لوگوں کی تقدیریں بدلتی دیکھ سکتے ہیں؟ ایسا کیا تاریخ میں کوئی ایسا پس منظر ہے یا ایسا نظر آتا ہے؟ ہمارے ساتھ رہیے گا، ایک چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد دوبارہ رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید۔ بہت ہی اہم موضوع کے اوپر بات چل رہی تھی کہ تقدیر جو ہے صدقے سے بدلی جا سکتی ہے، مقدر جو ہے وہ خیرات سے بدلا جا سکتا ہے، اور تقدیر کے بدلنے کے لیے ہمیں ہی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ سونے کا چمچ لے کے پیدا ہو جائیں اور پھر آپ کو کامیابیاں ملنے لگ جائیں۔ حیدر علی صاحب سے ہم اس بارے میں بات کریں گے، مگر ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ایک بہت ہی اہم پرسنالٹی، ایک بہت ہی اہم شخصیت، ڈاکٹر وقار احمد نیاز صاحب نے، جو کہ فاؤنڈر ہیں رحمان جو ہے فاؤنڈیشن کے۔ کمال بات یہ ہے کہ ان کا کافی عرصہ جو ہے لوگوں کی خدمت میں گزرا۔ یہ نہ صرف ڈاکٹر ہیں بلکہ انہوں نے پورے پاکستان میں ڈائلیسس کے یونٹ لگائے ہوئے ہیں اور وہاں پہ یہ لوگوں کو فری علاج مہیا کرتے ہیں۔ ان سے اس بات کے اوپر بھی بات کریں گے کہ ڈائلیسس اس وقت پاکستان میں کس صورتحال کی طرف جا رہے ہیں، کیوں لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، یعنی کہ گردے کے جو مریض ہیں ان کو کیوں ان امراض کی طرف ابھی جانا پڑ رہا ہے۔ پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا، ہم کم سنتے تھے کہ لوگ جو ہے شوگر کی بیماری ہوگی، ڈائلیسس کی، گردوں کی یا جگر کی عوارضے، یہ ساری باتیں بھی ڈسکس کریں گے۔ حضور اقدس بہت شکریہ، آپ نے اپنا اہم وقت رمضان کے خاص مہینے میں گزارا، اور اس سے بھی بڑا شکریہ کہ آپ ایک بڑا کام کر رہے ہیں، ایک فاؤنڈیشن کا کام لوگوں، کیونکہ اس وقت پاکستان میں مہنگائی کا سمندر ہے۔ ایک غریب بندہ یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے اخراجات کو نکال کے اپنے لیے ڈائلیسس کی طرف جائے، کیونکہ ایک ڈائلیسس اگر کسی کو ڈاکٹر ریکمینڈ کرتا ہے ایک ہفتے میں 3 دفعہ کا، تو ایک ڈائلیسس 5 سے 6 ہزار کاسٹ پڑتی ہے۔ ایسے ہی اور یہ اخراجات کا ایک بڑا پینل ہے، ایک بڑا چین ہے، اس کو کیسے ایک تو آپ ہینڈل کرتے ہیں؟ دوسرا، سب سے اس طرف آنے سے پہلے میں یہ سر آپ سے پوچھوں گا کہ یہ جو پاکستان میں لوگ ڈائلیسس کے مریض بنتے جا رہے ہیں، جن کی تعداد بہت زیادہ ہے، کیا اس میں کوک، پیپسی، مرنڈا کا بھی ہاتھ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو پروگرام کے اندر مدعو کرنے کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلی بات تو یہ، جو اللہ نے موقع دیا، اللہ نے اپنا نام دیا، رحمان کے نام سے یہ ادارہ ہم نے بنایا اور ایک فری خدمت کر رہے ہیں پچھلے 20 سال سے۔ ڈائلیسس سینٹر بنانا، فری چلانا واقعی ایک مشکل کام ہے۔ 200 خاندان جو ہمارے سے وابستہ ہے روزانہ کی بیس پہ، جن کا ڈیلی ڈائلیسس ہوتا ہے اور ٹوٹل فری ہوتا ہے۔ اس پہ کام کے اوپر ملینز کا خرچہ ہے، ملینز کا، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم یہ اپنا حصہ اپنے معاشرے میں، اپنے پاکستان کے اندر ہم دے رہے ہیں، ڈال رہے ہیں اپنا حصہ، اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہمیں فری ڈائلیسس سینٹر بنانے کی، چلانے کی۔ میں UK میں رہا ہوں، وہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ ڈائلیسس کروانے کے لیے گھر سے گاڑیاں آتی ہیں، لے کے جاتی ہیں، ڈائلیسس کروا کے چھوڑ کے جاتی ہیں، ایک سیب بھی کھلاتی ہیں، ایک برگر بھی کھلاتی ہیں۔ ہمارے یہاں پاکستان کے اندر بہت بڑا مسئلہ ہے، جو ڈائلیسس پہ چلا گیا بیچارہ وہ رول گیا، اور غریب بندہ تو ویسے ہی رول گیا، امیر بندے بھی جو چلے جاتے ہیں وہ بھی مشکل میں ہوتے ہیں۔ اب اسلام آباد کے اندر ڈائلیسس ہو رہے ہیں، وہاں پہ سب سے مہنگا ڈائلیسس پاکستان میں اسلام آباد میں ہو رہا ہے۔ وہاں پہ ایک ڈائلیسس پہ خرچہ 18,000 روپے کا آ رہا ہے، ایک ڈائلیسس پہ۔ میں نام نہیں لینا چاہوں گا، ادارے ہیں اپنی مناپلی پہ وہ لے رہے ہیں پیسے۔ بہرحال ہم وہاں پہ بھی فری کر رہے ہیں، آپ پارا مارکیٹ میں ہمارا سیٹ اپ ہے، سرینا کے پاس ہی۔ پورے پاکستان میں ہم سینٹر چلا رہے ہیں، فری چلا رہے ہیں۔ وہاں پہ ایک بندے کا 3 ڈائلیسس ہفتے میں، تو وہ کدھر جائے بیچارہ؟ 18 تیا اب ضرب دے لیں، 2-2.5 لاکھ روپیہ اس کا لگ گیا بیچارے کا۔ تو بہرحال میں نے وہاں سے سیکھا، وہاں دیکھا
کہ یہ ضرورت ہے ہمارے معاشرے کی، اور اللہ کا شکر ہے 2003 سے ہم یہ خدمت کر رہے ہیں ماڈل ٹاؤن میں لاہور میں. اور کوئی بھی شخص یہ کہتا ہے کہ جناب ہم نے چینل پہ ڈاکٹر صاحب کو دیکھا تھا انہوں نے کہا تھا کہ فری ڈیالسس کے لیے تو ہم حاضر ہیں، ہمارا ادارہ حاضر وہ تو ہے. ٹھیک بات ہوگی، اس طرف تو میں آؤں گا. مجھے وجوہات کیا ہیں، کیونکہ پاکستان میں اس وقت یہ پیشنٹ بہت بڑھتے جا رہے ہیں، وجوہات کیا ہیں؟ کوک، پیپسی، مرنڈا، بلڈ پریشر، شوگر، کوئی سمجھ نہیں لگ رہی. آپ کیا سمجھتے ہیں آخر وجہ کیا ہے؟ دیکھیں جی 10 وجوہات ہیں گردے خراب ہونے کی اور 10 ہی علامات ہیں. نہ ہمیں وجوہات کا زیادہ پتہ ہے اور نہ ہی علامات کا پتہ ہے. اچھا. اور بہرحال ابھی ایک سروے ہوا ہے پاکستان کے اندر، ایک ریسرچ ہوئی ہے کہ 90% لوگوں کو پتہ ہی نہیں چل رہا جب ان کے گردے ختم ہو رہے ہیں. یہ بہت بڑا الارمنگ پوزیشن ہے پاکستان میں کہ 90% لوگوں کو پتہ ہی چلتا ہی نہیں ہے. کب پتہ چلتا ہے؟ جب وہ ہاسپٹل میں جاتے ہیں، ان کی حالت خراب ہوتی ہے، طبیعت خراب ہوتی ہے، وہاں پہ جا کے پتہ چلتا ہے جی گردے کام نہیں کر رہے، ان کے گردے واش ہوں گے. 10-15 سال پہلے ایسا نہیں تھا نا سر؟ ایسا تھا کہ ابھی جب سے یہ چنگس فوڈ آ گیا نا ہمارے پاکستان کے اندر، شوارمے، برگر، میں نام نہیں لینا چاہوں گا کہ یہ اداروں کا آپ نے نام لیا ہے، میں شاید محتاط ہو کے چلنے والا بندہ ہوں کیونکہ میں نے بے شمار چینلوں پہ بیٹھنا ہوتا ہے. تو بات آپ نے صحیح کہی ہے، جو نام لیے ہیں آپ نے، تو یہ بہت بڑی وجہ بن رہی ہے ہماری. اچھا. اور خوراکیں بہت بڑی وجہ بن رہی ہیں. ہمارا سیلف میڈیکیشن، ہمارا میڈیکیشن، ہمارا آئل، ہمارا رہنے سہنے کا طریقہ، راتوں کو جاگنا، صبح لیٹ اٹھنا، یہ ہمارا اربوں والا معاملہ ہم نے کر لیا اپنی لائف کے اندر. ابھی رمضان ہے پاکستان میں، عموماً لوگ سحری کر کے سو رہے ہیں، لیٹ اٹھتے ہیں، واک کرتے نہیں، ایکسرسائز کرتے نہیں ہیں، ورزش کرتے نہیں ہیں، اور پھر تنکے کھاتے ہیں. اور کھاتے بہت اچھا ہے ماشاءاللہ، اور لیکن برن نہیں کرتے، ایکسرسائز نہیں کرتے، ورزش نہیں کرتے. جو 10 وجوہات ہیں جس میں پتہ چل جاتا ہے کہ گردے خراب ہونے کی وجوہات کیا ہیں، اس میں سب سے بڑی وجہ ہے شوگر کا ہائی رہنا. شوگر کا ہائی رہنا. اچھا. شوگر نہیں، شوگر کا ہائی رہنا. دوسری وجہ ہے بلڈ شوگر پریشر کا ہائی کہاں رہنا. تک آپ کہتے ہیں کتنی ہوتی ہے؟ 250، 200، 250، 300، 400، 500. یہ ہائی ہے. ہائی ہے. ویسے اگر 200 سے نیچے ہے تو وہ رہنی چاہیے. ہمیں اس میں ان چیزوں کی بجائے HbA1c کا ٹیسٹ ہوتا ہے شوگر کا، جو ابھی جو ٹیسٹ آیا ہے، ٹھیک ہے، جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ایوریج شوگر کتنی رہی ہے ہماری 3 ماہ کے اندر. ٹھیک ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ شوگر 5 ہے، 6 ہے، 7 ہے، 8 ہے، 12 ہے، 14 ہے، خدا نخواستہ. تو پہلے شوگر کا ہائی رہنا. دوسری وجہ بلڈ پریشر کا ہائی رہنا. بلڈ پریشر کا ہی. تیسری وجہ یورین کے اندر پروٹین کا آنا، ایک بہت بڑی وجہ بن رہی ہے ہمارے. یورین کے اندر جھاگ کا آنا، ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہماری کتنی جھاگ خارج ہو رہی ہے. چیک ہی نہیں کراتے. کبھی یورین ٹیسٹ آپ نے کرایا ہو، یا جو لوگ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، کب کراتے ہیں ہم لوگ ٹیسٹ؟ ہی نہیں کراتے. ہم اس لیے نہیں کراتے کوئی چیز نکل ہی نہ آئے، کوئی وہم ہی نہ ہو جائے، کوئی شک ہی نہ پڑ جائے، کوئی پروٹین ہی نہ نکل آئے، کوئی شوگر ہی نہ نکل آئے، کوئی گردوں کا مسئلہ ہی نہ نکل آئے. ہم ٹیسٹ ہی نہیں کراتے. سب سے بڑا المیہ پاکستان کے اندر یہ ہے. باہر میں امریکہ رہا ہوں، UK، دوسرے ملکوں میں جاتا ہوں، وہاں پہ مسٹ ہے کہ آپ کے ٹیسٹ ہونا ہر 6 ماہ بعد، سال میں ایک دفعہ ٹیسٹ مسٹ ہیں آپ کے. وہ ان کے لا ہیں، ہمارے کوئی لا نہیں. کون کون سے ٹیسٹ کرواتے ہیں؟ RFT ہے، LFT ہے، شوگر ہے، کولیسٹرول ہے، یورک ایسڈ ہے، وٹامن ہے، کیلشیم ہے، پوٹاشیم ہے، سوڈیم ہے، الیکٹرولائٹ ہے. وہ کرواتے ہیں، ہمیں کروانے چاہیے. کتنے عرصے بعد؟ کم از کم سال میں ایک دفعہ ٹیسٹ مجھے تو کروانا چاہیے، اور آپ کو بھی کروانا چاہیے. ٹھیک ہے. حضرت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھی کرانا چاہیے. ہم سب کو کروانا چاہیے تاکہ ہمیں بڑا وقت پتہ چلتا رہے کہ ہماری پوزیشن کیا ہے، ہمارے گردوں کی کیا پوزیشن ہے، ہمارا شوگر کا لیول کیا جا رہا ہے بلڈ میں، ہمارا یورک ایسڈ کتنا بڑا ہوا ہے، ہمارے بلڈ میں کیا پوزیشن ہے. یہ خاص طور پہ جو ایک ٹیسٹ کرانا چاہیے گردوں کا، جس کا نام ہے RFT. میں ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ RFT کروانا ہے ہمیں، رینل فنکشن ٹیسٹ. کیا ہے؟ اپنی زندگی سے ایک شوارما کم کر دیں، ایک برگر کم کر دیں، اتنے کا ٹیسٹ. اور کریٹینائن کتنا آنا چاہیے اس میں؟ اس میں 0 پوائنٹ آنا چاہیے، 0.9 1 پہ آنا چاہیے کریٹین، جو میرے بلڈ میں موجود ہے اور آپ کے بھی ہے. 0 پوائنٹ ہوگا، 0.8، 0.7، 0.9، 0.5 سے لے کے 1.3 تک ہونا چاہیے کریٹینائن. ٹھیک ہے. اور یوریا 10 سے 50 کے اندر اندر. ٹھیک ہے. اور یہ ہم تب پتہ چلے گا جب ہم ٹیسٹ کرائیں گے. اچھا. ٹیسٹ ہم کرا نہیں رہے. میرا 3 وجہ میں نے ابھی بتائی ہیں گردے خراب ہونے کی. 10 وجہ میں 3 بڑی وجہ یہ ہیں. پھر پانی کا کم استعمال کرنا، چوتھی وجہ میں ہمارا پانی صاف استعمال نہ کرنا. پھر ہمارے سٹونز کا بننا بار بار. پھر ہماری سیلف میڈیکیشن، پین کلر میڈیسن، اینٹی بائیوٹک ہیوی قسم کی میڈیسن، ہیوی قسم کی پین کلر میڈیسن، کشتہ جات طاقت کی دوائیاں غلط قسم کی، یہ وجوہات بن رہی ہیں. اور پھر ہمارا ایکسرسائز نہ کرنا، ورزش نہ کرنا. ہم رمضان عید کے دنوں میں
اب یا سردیوں میں کھابے فل کھاتے ہیں، دیسی گھی، پراٹھے، انڈے، ڈرائی فروٹ فرض سمجھتے ہیں یہ کھانا چاہیے. ٹھیک ہے جی، ہم کہتے ہیں کھاؤ، لیکن برن بھی تو کرو، ورزش بھی تو کرو، ایکسرسائز بھی تو ختم ہوگی نا سر. حکومت نے نہیں پارک بنائے اتنے زیادہ، ان میں توجہ نہیں ہے. ہمیں کھیلنے کودنے کی بجائے ہمارے پاس اب موبائل آ گیا. ہم کھانے کے بعد اپنے بیڈ پہ یا اپنے صوفے پہ بیٹھ کے موبائل دیکھیں گے، اپنی اپلیکیشن دیکھیں گے، اور اس میں سر 1 گھنٹہ 2 گھنٹے آسانی سے گزر جاتے ہیں. مگر سب جب ہم واک پہ جاتے ہیں تو آدھے گھنٹے بعد ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم نے پورا دن وقت ضائع کر لیا، بہت زیادہ وقت ضائع کر لیا. واک کرتے وقت ہمیں خیال آتا ہے کہ ہم نے آدھا گھنٹہ یا 40 منٹ کی جو واک ڈاکٹر ریکمینڈ کرتے ہیں کہ کرنی چاہیے، وہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے بہت وقت ضائع کر لیا. اور جب موبائل پکڑتے ہیں سر تو 2 گھنٹے کا وقت ہمیں ایسے ہی گزر جاتا ہے. تو یہ کچھ اصل میں یہ شیطانی معاملات ہیں. یہ جتنے بھی موبائل کے فائدے بھی ہیں، نقصانات زیادہ اٹھا رہے ہیں ہمارے بچیاں، خاص طور بچے. ہمارے بچیاں جوان ہو رہی ہیں موبائل کو دیکھ کے، چکن کھا کے، ولایتی مرغی کھا کے. 10-11 سال کی بچی جوان ہو رہی ہے. میں بڑے افسوس سے یہ کہہ رہا ہوں، ماؤں نے کیمیکل والی مرغی ہے، کیمیکل کی مرغی ہے. ہماری ماؤں نے بتانا ہوتا تھا بچیوں کو کہ بھی تمہارے اندر یہ تبدیلی آنی ہے، آئے گی. اب بچی اسکول سے آگے بتا رہی ہوتی ہے کہ ماما میرے ساتھ تو یہ ہو گیا، یہ پرابلم آیا میرے ساتھ. وہ کیوں؟ کہ وہ ماں کو بتانے کا موقع نہیں مل رہا. گرم خوراکیں اتنا کہ ہیوی قسم کی یہ پروٹین ہے، غلط پروٹین ہے. میں لفظ نہیں بولنا چاہ رہا کوئی اور گندا لفظ. غلط پروٹین ہم کھا رہے ہیں، بچیوں کو کھلا رہے ہیں. یہ برگر اور شوارمے اور نام کئی ادارے ہیں جن کا اور سر یہی خوراکیں کھا کے جب بچوں کی شادی ہوتی ہے، جو بچے جنم لیتے ہیں، وہ 15-16 سال کی عمر میں ان کے گردے فارغ ہو جاتے ہیں. یہ وہی وجہ بن رہی ہے. اور اسی طرح جب ہم خوراک ہماری اتنی ہیوی اور خاص طور میں موبائل کے اندر اتنا فضول چیزیں آ رہی ہیں، ہم وہ بھی نہیں خیال کر رہے. پر بے شمار معاشرہ ہمارا جو بے راہ روی کی طرف جا رہا ہے اور جو مسائل آ رہے ہیں ان میں ایک بہت بڑی یہ وجوہات ہیں. بالکل. میں اکثر کہتا ہوں کہ یار ہمارے پارک نہیں بھی ہے نا یار. ہمارا گھر تو ہے، سین تو ہے، سین بھی نہیں ہے، ایک کمرے میں تو رہتے ہیں. میڈیکل یہ سائنس کہتی ہے کہ آپ جب بھی اٹھیں کم از کم 15 سے 20 منٹ اپنے آپ کو دیں. وارم اپ کی ورزشیں ہوتی ہیں، ہاتھ اوپر ہاتھ نیچے، سر کو نیچے، ہاتھ کھولیں، آپ آگے پیچھے اچھلے کودیں. وارم اپ کی ورزشیں کرنی چاہیے ہم سب کو. اور ایک ٹیسٹ جو میں نے بتایا RFT وہ کرنا چاہیے. اللہ نے جو ہمیں صحت والی زندگی دی. میرے اکثر حضور ایک دوست ہیں DHA میں یوگا کرتے ہیں، وہ ایجز ان کی جو ہے تقریباً 55-60 سال. یقین جانے عام نوجوان بچہ 25-30 سال کے زیادہ وہ یوگا بھی کرتے ہیں، واک کرتے ہیں اور ہیلدی لائف گزار رہے ہیں، اور پھر ورزش کرتے ہیں 40 منٹ کی. یہ 2 کام اگر کر لیے جائیں یوگا صحت کے لیے اور ساتھ. میں خود یوگا ماسٹر ہوں جی الحمدللہ، ماشاءاللہ. میں ریکی ماسٹر بھی ہوں. میں نے کافی کلاسز لی ہیں باہر کے ملکوں سے، پاکستان میں. سر یوگا سے شوگر کا علاج ایسے ہی ہے سر. آپ مندرا لگا لیں، اپان مندرا لگا لیں، گیان مندرا لگا لیں. سر آپ کا یہ اللہ نے ہمارے ہاتھوں میں پوائنٹ رکھے ہیں، پڑھتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ نے ہمارے ہاتھوں میں پوائنٹ رکھے ہیں، کوئی جگر کا، کوئی میدے کا، کوئی شوگر کا، کوئی گردوں کا. آپ اس کو لگا لیں، بیٹھ جائیں آنکھیں بند کر کے، مندرا لگا لیں اور منہ سے سانس لینا ہے، آنکھیں بند کر کے ناک سے سانس لینا ہے. یہ آپ نے 1 منٹ کرنا ہوتا ہے. اچھا. آپ بلیو کریں اتنا اندر سے چیزیں نکلیں گے، آپ کو لگے گا کچھ ریلیں، کچھ مخلوق نکل رہی ہے، آپ کے اندر سے فاسد ماتیں نکل رہے ہیں، آپ کے اندر سے اگریشن نکل رہا ہے. یہ ہم کرتے ہی نہیں ہیں. اور بہرحال مراقبے میں رہنا چاہیے. میں آج ایک نئی بات بتانے لگا ہوں، آپ سن کے حیران ہوں گے. جو لوگ بھی مراقبے میں رہتے ہیں نا، ٹرانس میں رہتے ہیں، وہ بڑی اچھی لائف گزارتے ہیں. اچھا. ہم مراقبے میں نہیں رہتے، جاتے نہیں مراقبے میں، ٹرانس میں نہیں جاتے. لائٹیں لگی ہوئی ہیں، روشنی ہے، سورج، یہ لائٹیں، یہ گاڑیوں کا شور. ابھی ایک سروے ہوا ہے پاک دنیا میں کہ اس وقت 50 لاکھ بندہ ہے دنیا میں جو نابینا ہے، جن کے پاس سفید سٹکے موجود ہیں، جو رجسٹرڈ ہیں. اچھا. وہ بندہ ہے 50 لاکھ. پاکستان میں، انڈیا میں، امریکہ میں اور ملکوں میں. ٹھیک ہے. کم از کم 50 لاکھ. ٹھیک ہے. ان 50 لاکھ بندوں میں سے کسی ایک بندے کو شوگر نہیں ہوئی. اللہ. اچھا. جتنے نبینا لوگ ہوں گے کسی کو شوگر نہیں ہوگی. وہ ان کا مائنڈ کا بڑا تعلق ہے لبلبے کے ساتھ. یہ ہمارا پینکریاز ہے، لبلبا ہے، مائنڈ کا بہت تعلق ہے. اچھا. یہ شوگر ٹینشن ہے، ڈپریشن، سوچتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، یہ خبریں سن لیں، نیڈی ٹینشن ہے. اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں ٹی وی کو. جو نابینا لوگ ہوتے ہیں وہ آنکھیں بند ہوتی ہیں، ان کی مراقبے میں رہتے ہیں، وہ ہر وقت مراقبے میں رہتے ہیں، ان کو نظر نہیں آتا، لیکن ان کی حصیں تیز ہو جاتی ہیں، ان کی سننے کی، سونگنے کی، سننے کی تیز ہو جاتی ہیں. جیسے ہی اس کا آنکھیں بند ہوں گی اور اس کا مائنڈ کے ساتھ تعلق بن جائے گا اس کا
पेंक्रियाज के साथ। हाँ पेंक्रियाज की झिल्ली नरम रहेगी हाँ और इसीलिए उनको कभी शुगर नहीं होती, उनको गुर्दों का मसला नहीं आता। हमारे लोग हैं, देखते भी हैं, टेंशन भी लेते हैं, सोचते भी हैं, फिल्में भी देखना, ड्रामे भी देखना, ड्रामों में रो रहे होते हैं ड्रामा में रो रहे होते हैं। बिला शुबा हम नहीं कहते कि 50 लाख अंधे हैं तो उनको शुगर नहीं है या बीमारियां नहीं हैं। हम सिर्फ इस प्लेटफार्म के जरिए आपको ये कहना चाह रहे हैं कि आपके सामने किसी की चुगली हो, बुग़्ज़ हो, हसद हो, कीना हो, ड्रामे हो, फिल्में हो, तो आप कम से कम खुद अंधे बन जाओ, आँखों समेत अंधे बनना। ये आंखों समेत अंधा बनना भी एक बड़ा फ़न है कि आपके सामने सब कुछ हो रहा हो, आप इंजॉय करें ज़िंदगी को, खुश रहें, वॉक करें, खाएं पिएं, अपनी ज़िंदगी को अपने तक रखें, लोगों के मामलात में धक्के से ना अंदर जाएं और फिर ग़ीबत करेंगे, चुगली करेंगे, कीना करेंगे, लोगों की ज़िंदगी भी बर्बाद करेंगे और फिर इसके बदले में आपको शुगर मिलेगी, ब्लड प्रेशर मिलेगा, बीमारियाँ मिलेंगी, फिर आप डायलिसिस पे जाएंगे, फिर आप ज़िंदगी को ख़त्म कर देंगे। तो जो मेन बीमारियाँ, बेसिक बीमारियाँ जिनकी मैं बात करने जा रहा हूँ, ग़ीबत, चुगलखोरी, हसद, कीना, फिल्में, ड्रामे, गंदी चीज़ें और मवाद और मोबाइल, ये सारी चीज़ें, इसकी बजाय सादा ज़िंदगी, ऑर्गेनिक ज़िंदगी। वक्फे के बाद दोबारा मिलेंगे, हमारे साथ रहिए। रमज़ान ट्रांसमिशन में खुश आमदीद। हुज़ूर अक़दर, आप नहीं समझते कि हम जो है ज़्यादा ही जो ओवर क्लेवर हो गए हैं, लोगों के मामलात में दखल अंदाज़ी भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें शुगर भी ना हो, ब्लड प्रेशर भी ना हो, तबीयत भी हमारी ख़राब ना हो। ये कुछ कर रहे हैं हम ऐसे? सर सारा कुछ कर रहे हैं जी, और अल्लाह ताला महफूज रखे। और ख़ास तौर पे जो हम अक्सर कर जाते हैं, कहीं बैठे हुए हैं, किसी की बुराई कर देना, ग़ीबत कर देना, हम समझते कुछ नहीं इसको, हालांकि इसके बड़े नेगेटिव असरात खुद हम पे आते हैं। आपने जो बात की है कि अंधा बंदा जो है वो 50 लाख जो है उसको शुगर अगर नहीं है, 50 लाख लोगों को नहीं है, किसी बंदे को भी नहीं और है। अगर आप इन तमाम चीज़ों में जो लोगों के मामलात में दखल अंदाजी करके उनकी ज़िंदगियों को भी बर्बाद करते हैं और ख़ुद भी टेंशन लेते हैं और आँख वाला बनने की कोशिश करते हैं और शुगर करवाते हैं और ब्लड प्रेशर करवाते हैं, तो कसूर तो अपना नहीं हुआ? सर अपना भी है। मैं यहाँ पे जो कहना चाह रहा था ना, बात करने का मकसद ये था कि हम सब लोगों को मुराकबे में जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, में जाना चाहिए, कुछ टाइम के लिए आंखें बंद कर लेनी चाहिए, ऐसे 1-2 मिनट के लिए योगा कर लेना चाहिए। योगा भी एक बहुत बड़ा इलाज है, इसी तरह हजामा बहुत बड़ा इलाज है। अच्छा, हम हजामा भी फ्री करते हैं यहाँ पर। सर शुगर वाला बंदा हजामा करा सकता है? कोई तो टक लग जाता है, रमजान में भी करा सकता है, रोज़े में भी करा सकता है। शुगर वाले बंदे को अगर टक लग जाए, अगर देखें शुगर डिपेंड कर रही होती है कितनी है, कौन सी स्टेज है, क्या ले रहा है, इंसुलिन ले रहा है, मेडिसिन ले रहा है, कहाँ पे फिट है। जैसे योगा वाले बंदे शुगर भी है, योगा कर रहे हैं, फिट है, हाँ, और कोई मेडिसिन लेके फिट। शुगर वाला बंदा योगा नहीं कर सकता? कर सकता है, बहुत अच्छी बात है, योगा हर बंदा कर सकता है। अच्छा, योगा करना चाहिए घर में। हम असल में ये चीज़ें उतनी नहीं आ रही हमारे पाकिस्तान के अंदर, होना चाहिए। मैं इंडिया में गया हूँ, इत्तेफाक हुआ है, इंडिया हमसे बहुत आगे इन चीज़ों में, योगा में, हर्ब्स के अंदर, होमियो के अंदर। बांग्लादेश बड़ा आगे चला गया, बांग्लादेश बहुत आगे चला गया। बहरहाल सर वहाँ पे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बात बड़े फ़ख्र से कहता हूँ कि वहाँ पे इंडिया में जाकर बहुत बड़ा फंक्शन था, मुझे मौका मिला वहाँ जाने का, लेकिन मेरा किसी और बंदे को उन्होंने उठाया हुआ था, एक हिंदू था, उन्होंने कंधे पे उठाया हुआ था कि इस बंदे ने 3 लोगों के डायलिसिस रोके हैं। अच्छा, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो काम कर रहा हूँ, डायलिसिस सेंटर भी चला रहा हूँ, साथ में बेसिकली डॉक्टर भी हूँ, हर्बल डॉक्टर हूँ मैं, बेसिकली डायलिसिस डिले कर लेता हूँ हर्ब्स के ज़रिए। हर्ब्स के ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल के लिए। 20 साल के लिए? हाँ सर, मैंने नुस्खा सुनना है इधर से जी, मैं वही बताने लगा हूँ। ये मैं नुस्खा अमेरिका को देख रहा हूँ, अच्छा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को देख रहा हूँ, अभी मैं जा रहा हूँ रमज़ान के बाद दोबारा। दुनिया को एक नई रिसर्च में मैं ला रहा हूँ, ठीक है, कि कौन से एसिड हम खा रहे हैं, हाँ, और कौन से अल्कलाइन हम नहीं खा रहे। हम बेसिकली एसिड ही वाली बॉडी हुई हमारी। ये चिकन एसिड है, ये आलू, ये गोश्त, ये दालें, ये चावल, ये आटा, ये सब एसिड है। हम खाई एसिड रहे हैं। ये जहर है? जहर नहीं है, लेकिन बॉडी के अंदर एसिड की मिकदार बढ़ रही है। ये यूरिया क्या चीज़ है? ये क्रिएटिनिन, अभी आप पूछ रहे थे क्या चीज़ है, ये बेसिकली एसिड है। अच्छा, ये फासद मादे जितने भी हैं सर, ये नहीं खाएंगे तो खाएंगे क्या? सर खाएं। मैं फिर एक ही बात कहूँगा, एक तो अपने टेस्ट कराएं, पता चलता रहे कि आपकी हमारी क्या पोजीशन है। तो 1000 रुपये का 1500 का टेस्ट है, सिर्फ महंगा टेस्ट ही नहीं है। रोटी का अल्टरनेटिव क्या करेंगे? सर दूसरे नंबर पे रोटी की बजाय रोटी खाएं,
لیکن میں پھر کہتا ہوں برن کریں, ایکسرسائز کریں, ورزش کریں, اپنے ٹیسٹ کرائیں, پتہ چلتا رہے کہ شوگر ہمیں کیوں ہو رہی ہے. ہم روٹی کھائی جا رہے ہیں, آٹا ہی کھائی جا رہے ہیں, چاول ہی کھائی جا رہے ہیں. میں جو ریسرچ دے کر آیا ہوں دنیا کو, میں آپ سن کے حیران ہوں گے, یہ وہ چیزیں میں بتا کر آیا ہوں جو ہمارے پیارے نبی پاک کو پسند تھیں. کلونجی, اجوائن, کدو شریف, انجیر, زیتون, بے شمار چیزیں جو میں وہاں بتا کر آیا ہوں کہ یہ چیزیں کھانی چاہیے. اور میں نے غذائی چارٹ بنایا ہوا ہے 2.5 سال کی محنت سے جو وہاں دے کر آیا ہوں میں. سر وہ بتائیں غذائی چارٹ. سر اس کے اندر ہم کہتے ہیں یہ چیزیں آپ نہ کھائیں, چند ایک چیزیں ہیں جو روٹی نہیں کھانی, نہیں روٹی کھائیں, دوپہر کو کھائیں, رات کو کھائیں. صبح کے ٹائم ہم کہتے ہیں ناشتے میں آپ یہ والا یہ آملے کا مربع لے لیں اور سیب کا مربع لے لیں, جو کا دلیا لے لیں, مکئی کا دلیا لے لیں, کشمش بادام لے لیں, انڈا سلائس لے لیں. مریض کو ڈیپینڈ کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے کہ کس سٹیج پہ وہ پیشنٹ ہے, اس کا یوریا کریٹن 1 پہ ہے, 2 پہ ہے, 4 پہ ہے, 6 پہ ہے, 10 پہ ہے. ہم نے کیس لینا بھی کہ نہیں لینا, ہم نے اس کے ڈیلسس کروانے ہیں تو ہم ڈیلسس کرواتے ہیں, اگر میڈیسن سے کور کرنا ہے تو میڈیسن سے کور کرتے ہیں. پر اب 50 بندوں کا میں ڈیٹا دے کر آیا ہوں وہاں پہ. وہ 50 بندوں کو وہ رکھنا چاہ رہے ہیں اپنے پاس امریکہ میں سر, اپنی ریسرچ کے لیے رکھنا چاہ رہے ہیں 6 ہفتوں کے لیے. وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے کہ آپ کسی کے 10 سال ڈیلسس ڈیلے کر دیں یا 15 سال یا 20 سال. تو میں نے کہا یہ میرے پاس ان کی پوری رپورٹس ہیں 2003 سے لے کے 2023 تک, تو یہ میرے پاس رپورٹ موجود ہے. آپ دیکھیں 2003 میں کتنا تھا کریٹن یوریا, آج کتنا ہے, 2012 میں کتنا تھا, 2014 میں کتنا ہوا. ہر وہ لوگ الحمدللہ ایک نئی دنیا میں چیز آنے والی ہے, میرے اللہ نے چاہا. ایک فارمولا بنایا ہے, الکلائن ہے, اس میں کچھ مختلف ہربز ہیں جو ہم دیتے ہیں بائی ماؤتھ. تو یہ دنیا کو میں دینے لگا ہوں, میں امریکہ کافروں کو دینے لگا ہوں سر میں ایک چھوٹی مجبوراً دینے لگا ہوں انسانیت کی خدمت کے لیے کہ یہ فارمولا پوری دنیا میں جائے اور لوگوں کا مستفید ہو, لوگوں کا فائدہ ہو انسانیت کے لیے. میڈیکل کی ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے امریکہ کی یا باہر کی مختلف کمپنیاں ہیں. آپ اپنا فارمولا اگر ان کو دیں گے سر, بہت بڑی انڈسٹری تباہ ہو جائے گی. بہت بڑا بزنس ہے میڈیکل میں, میڈیسن میں بہت بڑا بزنس ہے. یہ جو ہم نے ان سے بیماریاں لی ہیں, ہم نے جو خوراک لی ہے, جو گھی بنانے کے طریقے, مرغی بنانے کی غذائیں, یہ سر ہم نے انہی سے تو امپورٹ کی ہیں. اور انہوں نے خود بند کر دیے, پتہ آپ کو وہاں پہ یہ جو ہمارے ڈلتا ہے نا یوریا فصلوں میں, میں نام نہیں لینا چاہوں گا, کئی یوریا ہیں, وہ اتنی ہماری مشہوری آتی ٹی وی میں, فلاں یوریا ڈال رہا ہے سر. ہم نے ڈال رہے ہیں, ان سے لی ہے سر. لیا ہے. دیکھیں امریکہ نے بند کر دیا اپنے ملک میں, ایک دانے کی اجازت نہیں ہے وہاں پہ کہ ایک یوریا کا دانہ آپ ڈالیں. سر یہاں پہ ایڈ ملتی ہے, آرگینک چیزیں آ رہی ہیں, مدد کینیڈا, ملتی امریکہ ہے, میں. یہ سارا کچھ استعمال کرنے کے عوض ہمیں بڑے بڑے فنڈ ملتے ہیں سر. ہمیں میڈیسن جو وہاں کی ہیں جو ہم یوز کرتے ہیں اس کے ہمیں بڑے بڑے فنڈ ملتے ہیں جن کو ہم نہیں روک پا رہے. آپ کا یہ جو فارمولا ہے وہاں پہ تو فٹ ہو جائے گا اور وہ فٹ کر بھی لیں گے, مگر یہاں پہ وہ فٹ ہونے نہیں دیں گے سر. دیکھیں جی, وہ میڈیسن کو لانچ کریں گے, مجھے ریئلٹی دیں گے, مجھے فنڈ دیں گے, اللہ کے فضل میں بہت بڑا فنڈ دیں گے, اور پاکستان میں آئے گا, پاکستان کے کام آئے گا. یہاں پاکستان میں قدر نہیں ہے, بڑی معذرت سے. میں اتنا بڑا کام کر رہا ہوں پچھلے 20 سالوں سے, ڈیلسس کو ڈیلے کیا ہوا ہے. یہاں پہ ابھی یہی سوچ رہے ہیں یار اس کے پاس کچھ گدر سنگھی ہے, کوئی جادو ہے, کوئی اور تویز دھاگا ہے, پتہ نہیں کیسے کر رہا ہے. لیکن کر رہا ہوں نا, ہربس کے ذریعے کر رہا ہوں. میرے پاس ہربس ہیں, میں نے تو یہ دے دیا میرے کو 10 ہربس میں نے دے دی, ان کو بتا دیا ہے. فارمولا نہیں بتایا ابھی, فارمولا میں نے بتانا ہے, مجبوری ہے, کیونکہ یہاں پہ ہمارے وہ قدر نہیں ہے یا وہ اہمیت نہیں ہے. یا ہمیں ڈیلسس سینٹر کو چلانے کے لیے مجھے 1.25 کروڑ روپے چاہیے ہر ماہ. میں مشکل میں ہوتا ہوں ہر ماہ, ٹینشن میں ہوتا ہوں. ڈیلسس سینٹر چلانا کوئی عام سی بات نہیں ہے. گورنمنٹ ہیلپ نہیں کر رہی. پاکستان بیت المال 2.5 لاکھ دیتا ہے, میں 3 ماہ بعد 2.5 لاکھ کچھ بھی نہیں ہے. تو ہمارا جو خرچہ ہے وہ میں نے کہاں سے لینا ہے. تو مجھے اللہ موقع دینے لگے ہیں, میں انسانیت کے لیے کرنے لگا ہوں کہ انسانیت کا بھلا ہو. وہ اس کو لانچ کریں گے کینیڈا, جاپان, انگلینڈ, پوری دنیا میں. پاکستان کو, انڈیا, دبئی کو, میں چند ملکوں کو میں خود رکھوں گا کہ پاکستان کے اندر میں خود اس کو کروں گا. اب دیکھیں معاملات ابھی ہونے ہیں, چل رہے ہیں معاملات, ابھی ہو کر آئے ہوں میں پہلے. تو یہ اللہ کی مدد آ رہی, میں سمجھتا ہوں یہ ہماری ضرورت ہے. میں نے 100 سینٹر بنانے ہیں پاکستان میں, 9 بنا دیے ہیں, جس میں خرچہ آیا 30 کروڑ کا. اس کو چلانے کا خرچہ آیا 1.5 ارب روپے کا اب تک. ابھی 91 اور بننے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم 91 بنا دیتے ہیں, آپ کو جتنا پیسہ لگا دیتے ہیں, اس کو چلانے کا خرچہ بھی 20 سال کا دے دیتے ہیں, اگلے 20 سال کا. تو سر پاکستان کا بھلا ہو جائے گا نا. ابھی ہم جو کام کر رہے ہیں گورنمنٹ کا ہاتھ بٹا رہے ہیں. گورنمنٹ کا کام ہے ڈیلسس سینٹر بنانا, فری چلانا, نہیں بنا رہی, بہت کم ہو رہا ہے, آٹے میں نمک کے برابر ہو رہا ہے کام پاکستان میں. تو ہم جیسے ادارے جو ہیں, NGO ہیں, فلائی ادارے ہیں, یہ انہوں نے اپنے ذمہ لیا ہوا, اللہ نے ہمارے ذمہ لگایا ہوا ہے.
تو ہم کوشش میں تو لگے ہوئے ہیں سر کہ جتنا سر ہم سے آپ ہو کی سکے. باتیں سن کے نا دل جو ہے نا خون کے آنسو ہوتا ہے. یقین جانے میں ریئلی صحیح بات میں کہ جس طرح کا آپ منظرنامہ پیش کر رہے ہیں ہمارے ملک پاکستان کا، آپ جیسے قابل لوگ جو ادھر اس پلیٹ فارم پر بیٹھے ہوئے ہیں، سر ہم آپ سے فارمولہ نہیں پوچھتے، بالکل نہیں پوچھتے. آپ اپنا فارمولہ پاس رکھیں، کوئی بات نہیں، مگر ہمیں یہ بتائیں کہ ایک عام بندہ جو ڈائلسس تک نہ جائے اس کو کیا نہیں کرنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے، اور میسج بھی دیں ہمیں. دیکھیں جی، میں نے پیچھے تو میری ویڈیو وائرل ہوئی پوری دنیا میں نے اس میں ایک قہوے کا ذکر کیا ہے. سفید زیرہ، سونف اور سبز الائچی کا قہوہ بنا کے اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے، مجھے بھی اور آپ کو بھی. ٹھیک ہے، چائے کی بجائے، کافی کی بجائے یہ قہوہ ہمیں پینا ہے. سردیوں میں خاص طور پہ 4-5 دفعہ، اور گرمیوں میں 1-2 دفعہ پی لیا کیا جائے. نہار ہوں کبھی بھی پیا جا سکتا، کبھی بھی. بڑی کمال چیز ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح پپائے کو اپنی لائف میں شامل کر لیں. پپیتا بہت بڑا الکلائن ہے. ٹھیک ہے. جب میٹھے آئیں تو میٹھے چوسے جائیں. ٹھیک ہے. اب اپنے آپ کو متوازن غذاؤں پر لایا جائے. ٹھیک ہے. بہت زیادہ مرغن غذائیں چھوڑ دی جائیں. ٹھیک ہے. اور سبزیوں پہ آئیں، ٹھیک ہے. پھلوں پہ آئیں، جوسز پہ آئیں. ٹھیک ہے. اپنے آپ کو تھکائیں، اپنے آپ کو ٹائم دیں، ورزش کریں. ٹھیک ہے. آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ. ٹھیک ہے. یہ مہینہ آ گیا ہے اپریل کا. ہاں. تو اپریل کا مہینہ میڈیکل سائنس کہتی ہے صحت کا مہینہ ہے. ہاں. یہ شوگر کے مریضوں کا مہینہ ہے. اچھا. مارچ اور اپریل، ہاں. 2 مہینے بڑے اچھے مہینے ہوتے ہیں. نہ زیادہ سردی ہے نہ گرمی ہے. واک آگے کریں. گرمی آ جانی ہے، ہاں پھر سردی آ جانی ہے. اس مہینوں میں کیا کریں؟ واک کریں. اچھا. واک کریں کتنی؟ جتنی کر سکیں. میڈیکل کیا کہتی ہے؟ آدھا گھنٹہ 40 منٹ. 40 منٹ واک کریں. تیز 1-2 چکر لگائیں، جتنا کا آپ کے لیے مناسب. تیز قدم. تیز کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. تھوڑا پسینہ آنا چاہیے. اپنے آپ کو لگے کہ میں تھکا رہا ہوں. عورتیں گھروں میں اتنا تھک جاتی ہیں بیچاری، کام کرتے ہیں، وہ خوش ہوتی ہیں بھئی ہم تو بڑے تھک گئے ہیں. بھئی وہ تھکاوٹ ہے، وہ پٹیک ہے. ورزش ہوتی ہے یہاں سے، مائنڈ سے. جیسے بندہ جوگر پہنتا ہے، ٹریک سوٹ پہنتا ہے، آپ بلیو کریں گے انرجی آ جاتی ہے. مائنڈ کا لیول چینج ہو جاتا ہے، باڈی کا اورا چینج ہو جاتا ہے. وہ لگ رہا، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے میں یار فٹ ہوں، میں منڈا کھنڈا ہوں. وہ گھر والے لیٹے ہوئے پاگل ہیں، سو رہے ہیں. اور حقیقت بھی ہے، آپ جیسے نکلیں گے باہر واک کریں گے، آپ کی باڈی کے اندر جو ٹاکسن ہے وہ نکلنا شروع ہوں گے. آپ اپنے آپ کو اچھا فیل کریں گے، بہتر فیل سر کریں میں گے. اگر آپ کی بات سمجھ پایا تو کچھ اس طرح سے سموسے چھوڑ دیں، پکوڑے چھوڑ دیں، روٹی کم کھائیں، چاول بالکل کم کھائیں، ہفتے میں 1 یا 2 دفعہ. گوشت کا استعمال کم کریں، دیسی مرغی کھائیں، نہ کہ آپ برائلر کھائیں. اور دالوں کا استعمال زیادہ کریں، اور پانی، دالوں کا بہت زیادہ نہ کریں، سبزیوں کا زیادہ سبزیوں کا استعمال کریں. پانی زیادہ پئیں، اور دودھ جو ہے وہ کوشش کریں کہ اپنے سامنے لے کے آئیں. اور کیمیکل بوتلیں جو بھی آپ سمجھتے ہیں ان کا استعمال، انرجی جو ہے فوڈ اور انرجی ڈرنک بالکل چھوڑ دیں. اچھا، اپنی زندگی میں لے کے آنا ہے زیرے والا، آپ نے وہ ایک فارمولہ بتا دیا ہے. پپیتے کا استعمال، سیب کا استعمال، آڑو کا استعمال، خربوزے کا، الکلائن والے پھل جو بھی پھل ہے، موسمی پھل ہے. آج کل شہتوت آیا ہوا ہے، کھاتے ہی نہیں ٹائم گزر جاتا ہے. 1 ماہ کے لیے پھل ہے وہ، اس کو صبح ناشتے میں کھایا جائے. سر اپنی زندگی سے 15 دن کے لیے روٹی نکال دینا. میں میں نے خود فارمولے کیے ہیں، یقین جانے. مہینہ روٹی، اگر آپ اپنے آپ کو فٹ رکھنا چاہتے ہیں نا، اپنا ویٹ کم کرنا چاہتے ہیں، روٹی، چاول، اور ایک تیسری اور چیز بھی ہے مجھے یاد آتی ہے تو میں بھی بتاتا ہوں. روٹی نکال دیں، چاول نکال دیں، کاربوہائیڈریٹ جتنے بھی ہیں نا سر، جنک فوڈ سارے نکال دیں. تو سر یقین جانے آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں اگر آپ نے سمارٹ ہونا. اچھا، روٹی، چاول، تیسری چیز یاد آ گئی، چینی. یہ 3 چیزیں صرف نکال دیں. آپ پھل کھائیں، آپ جو ہے روٹی اگر کھانی ہے تو سر وہ جو کی روٹی کھائیں. سر میں نے سارے فارمولے کیے ہیں. اور پھر میں نے یہ جو صبح یوگا والا کام کر کے میں نے 1 ویک یوگا کیا، اور شام کو 40 منٹ کی واک کی، اور پھل، یقین جانے ساری بیماریاں غائب. یہ صرف یہ وہ باتیں ہیں سر جو تجربے کی میں نے کی ہیں خود. کیونکہ میں نے کہا کہ جو آپ کے بندے کی زندگی میں جو چیزیں ہیں اس کے تجربے بھی کر. دار چینی کا استعمال کریں زیادہ. دار چینی سے بھی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے آرگینک چیزوں میں بہت شفا رکھی ہوئی ہے. ہم جو ہے وہ جنک فوڈ، برگر، شوارما بغیر محنت کے، اور خاص کر رمضان کا مہینہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں سموسے پکوڑے وہ بھی بیچتے ہیں، انہوں نے اسی مہینے میں تو کمانا ہوتا ہے، اور ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان کو کھائیں. اور پھر ڈاکٹر حضرات کے پاس بھی ان کی بھی اللہ تعالیٰ نے روزی روٹی تھوڑی سی لگائی ہوتی ہے. ان کے اضافہ ہو جاتا ہے نا رمضان کے مہینے میں، معدے کے مریض اور ڈاکٹروں کے پاس جانے کے. تو ہم نہیں چاہتے کہ کسی کا رزق بند ہو، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ تندرست رہو.
اور بہت اچھا لگا آج ڈاکٹر صاحب کو میں نے دوبارہ ضرور بلانا ہے، کیونکہ ابھی تو نالج جو ہے وہ تو ابھی نکلنا شروع ہونا تھا، اور ہمیں پتہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب بہت مصروف بندے ہیں، انہوں نے آگے بھی 2-3 چینلز پہ جانا ہے، اور ہماری پرزور اسرار پہ جو ہے آئے ڈاکٹر وقار احمد نیاز صاحب، اور فاؤنڈر ہیں جناب رحمان فاؤنڈیشن کے۔ حضور اقدس بہت شکریہ۔ جزاک اللہ جی آپ کی محبت کا۔ میں آخر میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا، میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ یار ہم آسانیاں بانٹنے والے بن جائیں، آسانیاں دینے والے بن جائیں، اور معافی دینے والے بن جائیں، اور معافی مانگنے والے بن جائیں۔ یقین کرے اتنا مزہ آتا ہے کسی سے معافی مانگنے کا۔ معافی دینے کا کام حضور اقدس جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا ہے۔ یہ صرف ہمارے اندر آ جائے کہ ہم معاف کرنا سیکھ جائیں، لوگوں کو معاف کرنا کر دیں۔ ایک بندہ دوست تھا، میں نے اس کو یار تم ایسے کیا کرو، وہ بہت زیادہ اس کا مزاج تھا غصے والا۔ میں نے کہا تم جن لوگوں سے تم نے زیادتی کی ہے تمہیں پتہ نہیں تم کتنے لوگوں کی ایگو مجروح کر دی آج تک، اچھا سب سے معافی مانگو۔ کہتے ہیں یار جب سے میں معافی مانگ رہا ہوں نا میرے اندر سکون آنا شروع ہو گیا، ریلیکس ہونا شروع ہو گیا۔ اللہ کی یہ ہمارے باڈی کے اندر کیمیکل ریئیکشن ہو رہے ہوتے ہیں نا 60,000 ہر وقت، یہ چینجنگ آتی رہتی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہت اچھا، اور خاص طور رمضان کا مہینہ ہے، یہ باقی جو رمضان رہ گیا اللہ تعالیٰ میں اس کی فیض و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ حضور اقدس آپ کے آنے کا۔ دوبارہ تکلیف دیں گے ہم آپ کو حضور اقدس، میرے لیے آنر ہوگی۔ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا، اور اسی طرح اس رمضان کو ہمارے ساتھ بھرپور طریقے سے گزاریے گا۔
ٹرانسمیشن میں خوش آمدید. حضور اقدس ایک بات میرے اکثر دماغ میں جو ہے وہ رہتی ہے, میں شاید یہاں پہ اس پلیٹ فارم کے تھرو آپ کی ماشاءاللہ زیر نگرانی سمجھنا چاہوں گا. اللہ کی ذات کے اوپر میرے آنسوؤں کا کیا اثر پڑتا ہے؟ اللہ اکبر. یہاں ایک حدیث ہے, اس میں اس کا مفہوم آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ 2 آنسو خدا کو بڑے پسند ہیں. 2 آنسو خدا کو, آنکھ سے نکلے ہوئے 2 قطرے, 2 موقعوں کے قطرے اللہ کو بڑا پسند ہیں. ان میں سے ایک قطرہ وہ ہو جو خشیت الہی کی وجہ سے آنکھوں سے ٹپکتا ہے. خدا کی خشیت کی وجہ سے, میرے اللہ میں گناہ گار ہوں, میرے اللہ تو رحیم ہے, تو کریم ہے, میں مانتا ہوں میں گناہ گار ہوں, لیکن میں اپنے گناہوں کو نہیں, میں تیری رحمت کو دیکھ رہا ہوں, اس کی خشیت کو دیکھتے ہوئے, اس کی عظمت کو دیکھ. یہ جو قطرہ آنکھ سے نکلتا ہے نا, یہ خدا کی بارگاہ میں بڑا محبوب ہے. خود کیوں؟ اس قطرے میں ملاوٹ نہیں ہے, یہ خالصتاً خدا کی خشیت, خدا کی عظمت اور اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے یہ قطرہ نکلا ہے. تو جب ویسے بندہ خدا سے معافی مانگے تو اللہ فرما رہا ہے میں ویسے ہی معاف کر دیتا ہوں. یہ جو آیت مجیدہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی, ادعونی استجب لکم, کہ تم مجھے پکارو, میں فقط تمہاری پکار کو سنتا نہیں, اس پکار میں جو تمہاری حاجت ہے اس کو قبول کرتا ہوں, اس کو پورا کرتا ہوں. اس آیت کے ضمن میں استاد بزرگوار ایک مرتبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ جب ایک دفعہ بندہ خدا کو پکارتا ہے نا, 7 دفعہ آواز رب العزت آتی ہے, لبیک یا عبدی, لبیک یا عبدی, اور میرے بندے میں حاضر ہوں, میں حاضر ہوں. تو جب ویسے خدا کو پکارا جائے تو وہ پکار سنتا ہے. اگر خشیت الہی کا آنسو اس میں شامل ہو جائے تو یہ انداز بندگی اور یہ انداز خدا کو بڑا ہی پسند ہے. تو میرے خیال میں ہمیں کرنا بھی یہی چاہیے, ہمارے ناظرین تک یہ میسج پہنچنا چاہیے. یہ فقط سجدے کر دینا, اگر فقط سجدے خوش کرنے ہیں تو پھر یہ تو پریکٹس ہو جائے گی, یہ تو مشق ہو جائے گی, یہ تو ایکسرسائز ہو جائے گی. نہ نہ نہ, ایکسرسائز نہیں کرنی, چونکہ اگر آپ اسے ڈیوٹی سمجھ کے انجام دیں گے تو یہ ایکسرسائز, ورزش کے علاوہ کچھ نہیں ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں گے, میں کس کی بار میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. اگر ابھی انویٹیشن آ جائے ہم سب کو, جی وزارت عظمیٰ, وزیر اعظم نے ہمیں بلایا, یہاں میں ناظرین کی بہت توجہ چاہوں گا, وزیر اعظم نے ہمیں بلایا, ہم کیا کریں گے؟ اچھا لباس پہنیں گے, اچھا پرفیوم لگائیں گے, اچھے شوز پہنیں گے, بالکل جو ہے نا اپنے آپ کو ٹینشن. اچھا پھر وہ ہے میزبان, ہم ہیں مہمان, اور قانون ہے کہ جب عزت دار میزبان کے سامنے شریف مہمان حاضر ہوتا ہے نا, تو اپنی حرکات و سکنات پہ بڑا کنٹرول کرتا ہے. کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے, کوئی ایسی بات نہ منہ سے نکل جائے, کوئی میری باڈی لینگویج میں کوئی ایسا تاثر نہ ملے جو میزبان پہ ناگوار گزرے. حد نہیں ہوگی, افسوس کی بات نہیں ہے, حیف نہیں ہے کہ تم نے گناہگار بندے کے سامنے پیش ہونا ہے تو تمہارا اتنا اہتمام ہے کہ تم ہر چیز کا خیال رکھتے ہو, میرے منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکلے یار جو اسے بری لگ جائے. خود دیکھو یہاں جس کی بارگاہ میں جا رہے ہو وہ سب کا خالق ہے, وہ بخشنے والا ہے, وہ عزتیں دینے والا ہے, وہ رفعتیں دینے والا ہے. جب اس کی بارگاہ میں آپ نے حاضر ہونا ہے تو آپ کو کیسے حاضر ہونا چاہیے. اور یہ وزیر آپ کی کیا کرے گا؟ حاجت پوری کر دے گا, دنیاوی حاجت پوری کرے گا, لیکن جس کی بارگاہ میں آپ جا رہے ہیں نا, وہ آپ کی جنت کا ضامن ہے, وہ آپ کی عزتوں کا ضامن ہے, وہ آپ کے وقار کا ضامن ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی, ساری کائنات, ساری کہکشائیں, ہر طرح کا علم, ہر طرح کا جو پاور ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. ایک عام سے بندے کو جب وزیر اعظم کے پاس جانا ہوتا ہے تو بڑی تیاری کرتا ہے اور بڑا تیار ہو کے لش پش ہو کے جاتا ہے اور اسی تیاری کے ساتھ ملاقات کرتا ہے. یہ سارا اختیار ایک وقت اوروں کو بھی تھا, کئیوں کو تھا. شیطان کو بھی بڑی اللہ تعالیٰ نے طاقتیں دی ہوئی تھیں, بڑی پاور دی ہوئی تھی, اور وہ پہلے آسمان پہ زاہد, عابد, کئی نام اس کے تھے, اور اس کا تعلق اللہ سے بڑا قریب بن گیا تھا. شاید اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا دیدار بھی کروایا ہو, بڑی بات ہے, بڑی بہت درجے کی بات ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ آنا جانا, ملاقات کرنی, یہ ایک تعلق رہا ہوگا. ہم وزیر اعظم کے ساتھ یا اس کے پاس جائیں, بار بار جائیں گے نا تو رقابت بڑھ جائے گی, تعلق بڑھ جائے گا. صحابہ کرام جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتے تھے, اٹھتے تھے, بیٹھتے تھے, تو جب ذرا تعلقات بڑھے
تو آواز تھوڑی سی اوپر ہو گئی تو آیت آ گئی قرآن پاک کی کہ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے پست رکھو. قرآن کی آیت ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بے ادبی میں گستاخی میں تمہاری تمام نیکیاں زائل ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ لگے. ہم جائیں وزیر اعظم کے پاس جائیں, 1 دفعہ جائیں, 2 دفعہ جائیں, 3 دفعہ جائیں, 8-10 دفعہ جائیں گے تو وہ میرا بڑا تعلق ہے, میرا وزیر اعظم سے, میں نہ بھی تیار ہو کے جاؤں گا کوئی فرق نہیں پڑتا, میں جب بھی جاؤں گا میری بات سنی جاتی ہے. یہ عادت بن گئی, یہ روش بن گئی کہ میں تو اللہ سے 1 سال سے تعلق بنا کے بیٹھا ہوں اور عبادت کر کے بیٹھا ہوں. پہلے میں جب جاتا تھا اچھے کپڑے پہن کے, خوشبو لگا کے, بڑا تیار ہو کے جاتا تھا. اللہ تعالیٰ جب قیامت کا دن ہوگا, جنت میں لوگ جائیں گے, تب بھی اپنا دیدار 500 سال بعد کروائیں گے. یہ نہیں کہ ہر وقت جب دل کرے گا تو اللہ کا دیدار مل جائے. تب بھی اللہ نے اپنے آپ کو چھپا کے رکھا. اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنے نیک بندوں کو شاید ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ اپنا دیدار کرواتے ہوں گے, مگر اللہ چھپے ہوئے ہیں. اللہ نے اپنے آپ کو چھپا کے رکھا. اللہ کو اپنی قدر کروانی ہے. اللہ نے ہر کسی کے لیے اپنا نہیں کھولا. یہ عطا اور توفیق اور عطا والے لوگوں کو ملتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, جن کے اوپر انعام کیا, انعام یافتہ لوگوں کے اوپر اللہ کی رحمت کھلتی ہے. حضور اقدس روز اللہ کے در پہ جاتے ہیں, پتہ ہے صبح جائیں گے, دوپہر جائیں گے, شام جائیں گے, وہی عادتیں, وہی طریقے, وہی سلسلے. یہ قربت بڑھنی چاہیے. یہ قربت بڑھتے بڑھتے ہم جو ہے وہ بیزار ہو گئے. یہ کیا؟ دیکھیں, خدا کو پتہ ہے کہ یہ بندہ گناہ کرے گا, آنا پھر اس نے میری بارگاہ میں, اور اس بندے کو بھی پتہ ہے میں اگرچہ خدا سے وعدہ کر چکا ہوں نا, گناہ پھر بھی ہو جائے گا, لیکن خدا بارگاہ سے نہیں نکالتا. خدا چاہتا ہے کسی طرح یہ بندہ میری طرف پلٹ آئے, میرے ساتھ اپنا رابطہ, اپنا سلسلہ مضبوط کر لے. دیکھیں نا, اب اگر خدا کی امت ہیں, ہم اس کی مخلوق ہیں, گناہ ہو جائیں اور گناہوں کی وجہ سے کہیں میری سلطنت سے نکل جا, میری بارگاہ میں نہ آ, تو یہ اس خدا کی توحید کے شایان شان نہیں. بالکل نہیں. یہ خدا کے خالق ہونے کے شایان شان نہیں. جب وہ خلق کر رہا تھا نا, اس کی تینت کو بنا رہا تھا, اسے پتا تھا یہ سرتابیاں کرے گا. ٹھیک ہے, لیکن پھر اللہ نے یہ چاہا کہ یہ سرتابی پہ باقی نہ رہے. اللہ نے بہانے دیے کہ کسی طرح میری طرف پلٹ آئے. میں نے ٹیلنٹ ٹی وی پہ یہ جملہ کہا تو میرے ساتھ جو صاحب تھے وہ شاید اس کا استفادہ غلط کر گئے. میرے پاس اس کے حوالے سے ایک اچھی خاصی ادلہ قرآن سے اور حدیث سے موجود ہیں. یہ جو جسم ہے نا, جسم آپ کا, واللہ خدا نے جہنم بنائی ضرور ہے, اس کو جہنم میں ڈالنے کے لیے خلق نہیں کیا. اس جسم کو, اس جسم بڑا بیان ہے. میں ابھی اس کے ساتھ ادلہ پیش کروں گا. خدا نے جسم بنایا ضرور ہے, لیکن اس کو جہنم میں ڈالنے کے لیے خلق نہیں کیا. جہنم بنائی ضرور ہے کیونکہ خدا نے ایک معیار رکھا, عقل دی, شعور دیا اور بتا دیا یہ نیکی کا رستہ ہے, یہ برائی کا رستہ ہے, یہ حسینی رستہ ہے, یہ یزیدی رستہ ہے, تاکہ بندہ خود اس کو اختیار کرے, تاکہ وہ بندہ اپنے عمل کے بلبوتے پر ثواب اور عقاب کا مستحق قرار پا سکے. وہ اللہ نے معیار بنا دیا, لیکن اس بندے کے لیے ہیلے رکھے, وسیلے رکھے کہ یہ گناہ پہ باقی نہ رہے. میں اسے جہنمی بنانے نہیں چاہتا. میں اس حدیث سے آغاز کروں گا کہ ہدیۃ الشیعہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے. جب ایک بندہ گناہ کرتا ہے, اس کا گناہ لکھا نہیں جاتا, نیکی کا صرف ارادہ کرتا ہے, ارادے سے ثواب شروع ہو گیا. آپ رات کو سوئے, آپ اپنے بستر پہ سوئے, کوئی آپ کے پاس غریب نہیں ہے, آپ نے کہا چین کی نیند سوؤں گا, صبح اٹھوں گا, میں اتنا صدقہ دوں گا. ارادہ کیا, ثواب شروع ہو گیا. صدقہ بھی دیں گے تو ثواب ڈبل ٹرپل یا جتنا اس کا ہوگا اس حساب سے مقدار میں اضافہ ہو جائے گا. لیکن گناہ آپ نے یا میں نے انجام دے دیا نا, اللہ نہیں لکھتا. اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ جب اس بندے نے گناہ کر دیا, اس کی حکمت بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے اب اس گناہ کو لکھا جائے. کر دیا, میں نے کہا تھا یہ گناہ نہ کرو, اس کے اوپر یہ عذاب ہے, کر دیا, اللہ لکھ سکتا ہے. برائیاں لکھنے والا فرشتہ مامور ہے کہ وہ فوراً لکھ سکتا ہے. اللہ کہتا ہے نہ لکھ, میں ہزاروں دلیلیں دینے کے لیے تیار ہوں. اللہ کہتا ہے نہ لکھ, پروردگار نہ لکھ. 7 گھنٹے تک معصوم فرماتے ہیں اسے مہلت دی جاتی ہے. میرا کویسچن ہے یہاں پہ کیوں مہلت دی گئی ہے؟ گناہ کر دیا تو اللہ لکھ ڈالے. کہا نہیں,
شاید یہ پلٹ آئے، شاید اس کا ضمیر ملامت کرے، میں نے اس پیارے سے وجود کو جہنم کے لیے نہیں بنایا، میں اسے بہانے دے رہا ہوں، پلٹ آ، واپس آ جا، میری طرف آ جا، توبہ کر لے، میں تیرے گناہ بخش دوں گا، بس میرے پاس ایک دفعہ میری بارگاہ میں جھک جا۔ اگلی دلیل لے لیں، چلیں یہ تو مسلمان کی دلیل ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ جودی پہ رکی، چلیں یہ بھی ایک جملہ ہمارے ناظرین کے علم میں اضافہ ہو جائے گا، چونکہ اس طرح کی باتیں بڑی کم بیان ہوتی ہیں۔ کوہ جودی پیپروں میں سوال آتا ہے، کوہ جودی پہ رکی، اگلا کویشچن ہے کوہ جودی کس مقام پہ واقع ہے، کس جگہ پہ ہے؟ اس وقت جہاں مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کا حرم مبارک ہے نجف اشرف کے اندر، وہ حرم کا جو احاطہ ہے نا، اسی ایریے کو کوہ جودی کہا جاتا ہے۔ وہاں جناب نوح کی کشتی رکی۔ اچھا، جب کشتی رکی، رکنے کے بعد چاند افراد بجے، اس لیے جناب نوح کا ایک لقب ہے آدم ثانی، چونکہ یہ نوع انسانی کا سلسلہ چلا تھا جناب آدم سے، لیکن جب طوفان نوح آیا، طوفان نوح مسجد کوفہ، اللہ آپ کو لے جائے، زیارت کیجئے گا، وہ مقام بنا جہاں سے وہ تندور سے وہ آگ پھوٹی تھی، وہ سارا پانی پھوٹا تھا، پھر بعد میں وہ طوفان بنا اور اس نے پوری دنیا کو تباہ کر دیا۔ وہی کشتی پہ جو چند افراد بچے تھے، گنے چنے، انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں، وہ افراد بچے، تو اللہ نے کہا نوح اب تو بچ گیا، وہ جگہ محفوظ تھی، کہا نوح اب تجھے پڑے گی ضرورت، بات بہت توجہ چاہوں گا نوح، بالکل جی، تجھے برتنوں کی ضرورت پڑے گی، تجھے اشیاء کی حاجت ہوگی، چلے کچی مٹی کے برتن بنائے۔ قصص الانبیاء میں بڑا تفصیل سے یہ کچی مٹی سے بنائے برتن جناب نوح نے، ہم اپنی بات پہ، اپنے مدعا پہ ابھی بھی قائم ہیں، مٹی سے بنائے برتن، صبح سے لے کر دوپہر تک اللہ نے بنواتا رہا، جب مغرب کا وقت قریب آیا نا، کہا نوح انہیں توڑو، نوح انہیں توڑو، پروردگارہ بڑی محنت سے بنائے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، بڑی محنت سے بنائے ہیں، بڑی ایفرٹ کی ہے، ہم پہلے طوفانوں کے مارے ہوئے ہیں، سیلابوں کے مارے ہوئے ہیں، پریشانیوں کے مارے ہوئے ہیں، پروردگارہ بڑی کہا انہیں توڑ۔ جب جناب ابراہیم نے دیکھا نا ہچکچاہٹ محسوس کر رہے ہیں توڑنے میں، وہاں آواز رب العزت آئی، تھے تو مشرک، بات تو سن نوح، میں نے تیری ایک بددعا پہ اپنے جاندار مار دیے، تو بے جان برتنوں کو توڑنے میں ہچکچاہٹ محسوس کر رہے ہیں۔ اللہ اللہ، آپ لے کے جائیں اسے کہاں تک لے کے جائیں گے؟ کہاں تک لے کے یعنی وہ بندہ مشرک ہے، وقت کی حجت کا انکار کر رہے ہیں، یعنی وقت کے نبی کا انکار کر رہے ہیں، خدا کے مقابلے ممکن ہے کسی اور خدا کو مانتا ہو، لیکن اللہ نے فرمایا بنائے تو میرے ہاتھ سے، خلق تو میں نے کیے تھے، کہا میں نے تیری ایک، چونکہ نبی جب بددعا کر دے اللہ نے اس کے مطابق عمل درآمد کرنا ہی کرنا ہے، چونکہ وقت کی حجت کی عزت بتانی ہے، ٹھیک ہے؟ تو بددعا کیا کی؟ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، سخت ترین بددعا کی، یعنی جتنے بھی انبیاء نے بددعا کی ہے نا جناب لوط کے بعد، یہ بددعا سب سے سخت ہے۔ کہا میری نظر نبوت دیکھ رہی ہے پروردگارہ، اس زمین کو تباہ و برباد کر دے، میں دیکھ رہا ہوں کئی سو سالوں تک تیرا موحد کوئی نہیں اس نسل سے آنے والا۔ اللہ استغفر اللہ، بددعا اتنی سخت تھی، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ میں نے تیری ایک بددعا پہ، تھے خدا کو نہیں مان رہے، خدا کے مقابلے میں ممکن ہے دوسرا خدا رکھتے ہوں، خدا ان کی بھی ہلاکت نہیں چاہتا۔ چلے میں ایک اور مثال دے دیتا ہوں، جب طائف والوں نے اتنے ظلم و ستم کیے، اس سے بڑی مثال، چونکہ میرے دماغ میں یہ منظر چل رہا تھا جب آپ یہ بات کر رہے تھے، حضرت نوح علیہ السلام کی، اور تمام انبیاء جو ہے ہمارے لیے ایسے ہی اہم محترم، کیونکہ قرآن پاک میں تمام انبیاء کا ذکر ہے، اور ہمارا ایمان اور یقین تمام انبیاء کے اوپر 100% ہے۔ اور جب یہ بات کر رہے تھے، حضور اقدس صاحب بات کر رہے تھے، تو اس بات کے پس منظر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ منظر یاد آنے لگ گیا میرے خود مائنڈ میں، کہ طائف کی وادیاں ہوں اور سر سے خون رچ رہا ہو، اب تو سلیبس کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جوتے خون سے بھر جاتے تھے، بھر چکی ہوں، اور پھر کیا دعا نکلتی ہے۔ ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔